السلام علیکم نحمدہ و نصلی علیہ ورسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو زبان کو کھول دے تاکہ میرا بیان بہتر طریقے پر لوگ سمجھ سکیں، اور زبان کے گرہ کو بھی کھول دے کہ آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں، یہ میں نے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت پڑھی ہے، اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں تھوڑا یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جتنے بھی ہم اس وقت رکوع پڑھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام ان رکوعات کے اندر ہی ہیں، ان موضوعات کے اندر ہی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ 5ویں رکوع سے سورہ بقرہ کی 5ویں رکوع سے لے کر آخری رکوع تک یہودیوں کے اور عیسائیوں کے سوالوں کے جواب دیتا آ رہا ہے، اور اپنے احسانات جو ان کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں پر کیے تھے وہ جتاتا آ رہا ہے۔ اور ان کے احسانات اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی مانگنے کے بعد معاف کر دیا، اور اس غرض سے معاف کیا کہ یہ لوگ خدا کا شکر ادا کریں گے، مگر انہوں نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 5 سے لے کر اللہ تعالیٰ آخری رکوع تک سورہ بقرہ یعنی کہ سپارہ نمبر 1 کے آخری رکوع تک 16 رکوع تک یہ بتاتا آ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کتنے احسانات تمہارے اوپر کیے، اور تم نے جو پھر وعدے مجھ سے کیے وہ کبھی پورے نہیں کیے، اور جب میں نے یہ کہا کہ جب تم میری معافی مانگ لو گے اور آئندہ نہیں کرو گے تو میں بھی تم پر انعامات کی بارش کر دوں گا، تو میں دوبارہ تم کو حکم دے رہا ہوں کہ اپنے وہ وعدوں کو یاد کرو جو تم نے میرے ساتھ کیے تھے، تاکہ میں بھی اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب میں نے اس کو دی ہے قرآن مجید اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی ہدایتوں پر عمل کرو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اسی تحریف کی مطلب ایک آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، جو رکوع ہیں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، انہی موضوعات پر ہم یہ رکوع پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے، احسانات یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو اب مان لو اور میرے نبی کے اوپر ایمان لاؤ، اور اس کتاب قرآن مجید کے اوپر جو احکامات لکھے ان پر عمل کرو۔ تو انہی رکوع کے سلسلے میں، انہی موضوعات کے سلسلے میں آج یہ ہم رکوع نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ احسانات کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیلیوں کو یاد دلا کے کہا جا رہا ہے کہ میرے احسانوں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور میرے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو جب ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے ذریعے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ ایمان اس طرح سے لے کر آؤ جس طرح میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آیا ہے، اور اس کے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں، تو تم بھی ایمان لے آؤ، اور ایسا ہی ایمان اگر لاؤ گے تو مجھے قبول ہے، اگر نہیں لاتے تو مجھے قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا اور منافقت میں لگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ منافقت کرتے رہے آخر دم تک، یہاں تک کہ یہ تمام کے تمام قبیلے مدینے سے نکال دیے گئے۔ اور یہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ مدینے میں آباد ہو گئے تھے آ کر، یہ فاران کی پہاڑیوں میں رہا کرتے تھے، وہاں سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، اور اس غرض سے ہی آئے تھے یہاں پر کہ یہ کہ نبی کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اگر وہ نبی آ گیا تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اس نبی کے متعلق تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نبی مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے مدینہ آئے گا، تو یہ لوگ بھی اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ مگر جب وہ نبی آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس قوم میں سے، ہماری قوم میں سے نہیں ہے بلکہ عربیوں کی قوم میں سے ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہوتا یہ تھا بنی اسرائیل کے اندر کہ ان کا ایک بھائی تھا لاوی، اس کا بھائی کا نام تھا لاوی، اور ایک کا نام تھا یہودا، جس کے نام سے یہ مشہور ہوئے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لاوی کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اس کی اولاد، جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئیں اس میں نبی پیدا ہوتے تھے، اور یہودا جو تھا اس کی جو اولادیں ہوتی تھی وہ بادشاہت سنبھالتی تھی، ان میں بادشاہت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب جب یہ مدینے پہنچ گئے اور وہ نبی بھی مدینے پہنچ گیا ہجرت کر کے مکہ سے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی تو آ گیا، مگر جب چیک کیا تو انہیں پتہ یہ چلا کہ یہ نبی تو وہ نبی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے، لاوی ہمارا جو بھائی تھا اس کی قوم میں سے نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو عربیوں کے اندر پیدا ہوا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کہنے یہ لگے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہمارا جنت میں جانا تو لازم ہے، ہم یہودی کہلاتے ہیں، ہم عیسائی کہلاتے ہیں، پرواہ نہیں، مگر ہے تو ہم قوم پیغمبروں کی اولاد۔ تو جو پیغمبر کی اولاد ہے، اب ہم نے اپنا نام بھلے یہودی رکھ لیا یا عیسائی رکھ لیا، مگر جنت میں ہم ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا سورہ بقرہ کہ رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت کے اندر یہ جواب دے دیا کہ لوگوں ایک بات سن لو غور سے، کہ جو لوگ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ستارہ پرست ہوں یا کسی بھی قوم مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا ان کی قوم سے، ان کی قومیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں جنت میں بھیجے جانے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ قومیت نہیں ہے، ہمارا کسی کو جنت میں داخل کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، پچھلے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، تو ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہی اس صورت کے اس رکوع کے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 62، اس کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ تمہاری قومیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہودی جنت میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں یہودی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تم کہتے ہو کہ عیسائی جنت میں جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں عیسائیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بریلوی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، تو میرا بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی کہتا کہ میں دیوبندی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میرا دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں۔
میرا جنت میں داخل کرنے کا جو کرائٹیریا ہے، جو اصول ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور روزہ قیامت پر ایمان رکھتے ہوں گے، ہم اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ اور یہ تو ہے آیت کا ترجمہ۔ اب تشریح کی اگر ہم بات کریں کہ جب یہ کہا گیا، اللہ نے یہ کہا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، تو مطلب اس کا یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ایمان رکھتے ہوں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ایمان رکھتے ہوں گے وہ، اور نمبر دو اللہ نے یہ کہا نا کہ اور وہ لوگ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو یہاں قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کو، روز حساب کتاب کے دن کو اپنے سامنے رکھ کر اعمال کرتے ہوں، اعمال صالح کرتے ہوں، قیامت کے دن کو اپنے سامنے رکھ کر، قیامت کو ذہن میں رکھ کر، قیامت کو یاد رکھ کر جو اعمال کیے جائیں گے، صرف وہی اعمال میری بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اور وہ اعمال صرف وہی ہو سکتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اعمال آپ خود اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، قرآن پڑھ کر بھی ان اعمالوں پر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ضرور کرنا پڑے گا کہ وہ لوگ جو روزہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ایسے اعمال کریں کہ وہ جنت میں جانے والے ہوں، ایسے اعمال کریں جو نیک و صالح ہوں۔ تو نیک و صالح اعمال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے سیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھیں اور روزہ قیامت پر ایمان رکھیں جنت میں جائیں گے، تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے ایمان کو رکھتے ہوں، اور وہ لوگ جو میرے رسول کی مرضی کے مطابق اعمال کرتے ہوں، وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو اب بات ثابت ہوگا یہاں پر کہ اللہ کی مرضی کا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، رسول پر ایمان رکھو، تمام پچھلے رسولوں پر ایمان رکھو، روزہ قیامت پر ایمان رکھو، رسول کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اور قیامت اور پچھلے جو رسول گزر چکے ہیں ان سب کو پر بھی ایمان رکھو۔ اگر آپ یہ ایمان نہیں رکھتے ہو تو آپ ایمان والے نہیں ہو، اللہ کا آپ کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ قیامت پر ایمان رکھنے والے لوگ نیک عمل کریں، تو روزہ قیامت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ وہی اعمال ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو آپ روزہ قیامت کی جب بات کرتے ہو تو آپ لوگ یہ بھی یاد رکھو کہ یہاں پر ہمارے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں کے مطابق اعمال کرنے پڑیں گے تو جنت میں جائیں گے آپ۔ مگر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اعمال کیسے بھی ہوں، ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو بریلوی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو دیوبندی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو عیسائی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو صحابی ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، قوم پرستی، فرقہ پرستی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہم سب کو مسلمان ہونا پڑے گا، ایسا مسلمان جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، وہ ایمان رکھنا پڑے گا۔ اس ایمان کے اندر اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان، روزہ قیامت پر ایمان، قسمت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ تمام ایمان کی خصوصیت ہماری ایسی ہونی چاہیے۔ اور روزہ قیامت کی بات کی تو روزہ قیامت پر ایمان وہی ایمان قبول ہوگا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمالوں کا ہے۔ یعنی روزہ قیامت سامنے رکھ کے جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال کیے ہیں، اگر وہی اعمال ہمارے ہیں تو اللہ کو قبول ہے، اللہ ہمیں جنتی بول رہا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم کہیں کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم کہیں کہ ہم تو یہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جس طرح یہودی کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم تو جنت میں جائیں گے، ہمیں نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جو چاہیں عمل کریں، مگر ہم جنتی ہیں۔ کیوں جنتی ہیں؟ کہ ہم پیغمبر کی اولاد ہیں۔
ادھر ہمارے لوگ آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کیوں جنتی ہیں، ہم بریلوی ہیں اس لیے ہم جنتی ہیں۔ دیوبندی لوگ کہتے ہیں ہم بھی جنتی ہیں، ہم کیوں جنتی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ ارے تمہارا بریلوی ہونا، تمہارا دیوبندی ہونا، تمہارا یہودی ہونا، تمہارا عیسائی ہونا، تمہارا شیعہ ہو جانا، تمہارا سنی ہو جانا، یا تمہارا کوئی اور مذہب کا اختیار کر لینا، یہ مذہب، یہ فرقہ بندی آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ وہاں کوئی فرشتہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ تم دیوبندی ہو یا بریلوی، یا تم عیسائی ہو یا سنی، یا عیسائی ہو یا مطلب کہ یہودی۔ کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ لو بھائی یہ یہودی سے جنت میں لے کے جاؤ، لو بھائی یہ بریلوی سے جنت میں لے جاؤ، ایسا کہیں نہیں ہوگا۔ ہوگا یہ کہ اللہ نے جو کرائٹیریا بنایا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ایمان، وہ ایمان رسول کے پاس ہے۔ جو ایمان رسول کا ہو تمہارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے روزہ قیامت کا ایمان، وہ ایمان ہونا چاہیے رسول کا ہے۔ اگر وہ ایمان آپ کے اندر ہے آپ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ دیوبندی اور بریلوی ہو کر جنت میں نہیں جائیں گے، ہم لوگ یہودی اور عیسائی بن کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم لوگ صرف اللہ پر ایمان رکھ کر جو رسول کا ہے، ہم لوگ صرف دوزخ پہ ایمان رکھ کر جو رسول کا ہے، اگر اعمال کریں گے اور نیک و صالح ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے۔ یہی پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت کا یہی بیان ہے، یہی اس کی اصل تشریح ہے۔ سمجھ میں آیا میرے بھائیوں؟ تو میرے بھائیوں ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا اس کا اصل مقصد یہی تھا جو میں نے بیان کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر، آیت نمبر 62 کے اندر آخری الفاظ یہ ہیں کہ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ ان کے سارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ ان کا پورا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ ان کے تمام اعمال صحابہ کرام کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ان کا تمام عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدے کے مطابق ہوگا۔ اس لیے یہ تمام لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی غم کے۔ تو یہ تھی میرے بھائی آیت نمبر 62۔ یہ آیت نمبر 62 ختم ہوتی ہے رکوع نمبر 8 کی پہلی آیت۔ اب ہم رکوع نمبر 8 کی دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اس ویڈیو کو یہاں میں ختم کر رہا ہوں اور اب دوسری آیت دوسری ویڈیو کے اندر میں ڈالوں گا۔